پیرنٹس جو ہیں بڑے کنسرن بھی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور پھر ایک سٹیج پہ کنسرن کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی خدشات ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا میرے ہاتھوں نہ نکل جائے، میرا بچہ کدھر غلط ٹریک پہ نہ چلا جائے. یہ جو خوف ہے، یہ خدشہ ہے پیرنٹس کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ان کے ارد گرد چونکہ اتنا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس لیے یہ کہتے ہیں، لیکن بچہ ہاتھ میں آپ کے تھا کب اور آپ نے اسے رکھا کب، ان دو سوالوں کا جواب اگر والدین دے دینا تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ میرا بچہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا. پہلے دن سے آپ دیکھیے کہ اب میں تو اس کو بڑا عجیب بات سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے کوئی 6 ساڑھے 6 بجے وین والے انکل اٹھاتے ہیں اس بچے کو، 7 ساڑھے 7 سے اسکول چھوڑتے ہیں، 2 ڈھائی 3 بجے تک وہ اسکول میں ہے، مختلف اساتذہ سے وہ پڑھ رہا ہے، 2:30 3 بجے بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچتے تھے، قاری صاحب پہلے سے آئے ہوئے ہوتے، پھر قاری صاحب 1 ڈیڑھ 2 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، جو ہی قاری صاحب نکلنے لگتے ہیں اسی وقت اس کا بستہ تیار ہوتا ہے ٹیوشن سینٹر اس نے جانا ہے. رات کو 8 9 بجے وہ نچڑا ہوا بچہ جب گھر پہنچتا ہے تو بیگم صاحب اب کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ کبھی آپ بھی پوچھ لیا کریں یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لے آؤ بستہ. وہ بیگ ہے. وہ سویرے 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک اس کی تربیت کہاں تھی، اسے سیکھنے کو کہاں مل رہا تھا. اور آج اگر ہم اس سے کہیں کہ مستقبل اس کا کیسا ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں، چونکہ میں نے الحمدللہ 6 لاکھ سے اوپر اساتذہ کے ساتھ مجھے بات کرنے کا یا انہیں ٹرین کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب تک والدین ساتھ نہیں دیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ اور فائدہ ادارے میں آپ بھیج دیں، اور اگر آپ ساتھ نہیں ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والدین اور وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ برج بن جاتے ہیں اسکول اور والدین کے درمیان. اگر اس بچے سے روز پوچھا جائے بیٹا آج سیکھا کیا، یہ نہیں کر کے کیا آئے ہو، آج تم نے سیکھا کیا ہے. ہمارے کورس سے ہم نے اس کو سامنے، چونکہ ظاہر انسان اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے، CSPD کے نام سے ہم نے بنایا، کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ لکھ تھوڑا صحیح سکتا ہے، بول سکتا ہے، تھوڑا لکھ پڑھ لیتا ہے، یعنی 3 4 5 تک پڑھا ہوا ہے، تو ہم اسے 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں O لیول اس سے ہم کروا سکتے ہیں. اچھا دس از ویری یونیک اینڈ ڈفرنٹ کانسیپٹ. وہ اصل میں دیکھیں نا، پتہ لگ گیا نا اب کہ اصل میں کرنا کیا ہوتا ہے. تو جو غیر ضروری چیزوں کا بوجھ ہے جب آپ اس کے اوپر سے اتار کے اس کی ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے جس سے وہ کر سکتا ہے، وہ آسانی سے. دیکھیں صاحب سیکھنا سکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس گھڑی آپ کسی کو سیکھنا سکھا دیتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ لرنر تو ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے لرنیبلٹی کا ایشو ہے کہ لوگ سیکھنے سمجھنے کو اس طرز پر تیار نہیں ہیں. اب اس کے اندر سر ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس اس کی رکھی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ہم اسے کام کراتے ہیں. اچھا. اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر باقاعدہ ہم سے کام کرتے ہیں، پہننا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے، کس مقصد کے لیے جانا ہے، مہمانوں کو کیسے چھوڑ کے آنا ہے، پھپھو کا خیال کیسے رکھنا ہے، خالہ کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہم یہاں تک ہم تو کہتے ہیں لڑکوں کو آٹا گوندنا آنا چاہیے، انہیں استری کرنا آنا چاہیے، یہ سارے کام. لیکن آپ دیکھیے کون سے ایسے بچے ہیں جو MA MPhil کر گئے ہیں، اگر وہ ہاسٹل میں نہیں رہے جنہیں اپنے کپڑے استری بھی کرنے آتے ہوں گے یا جنہیں کوئی سالن کھانا پکانا آتا ہوگا. تو ہم نے 13 سال کے بچے تک یا 14 سال کے بچے تک ہم نے یہ سوچا کہ جسے وہ O لیول نہیں صرف کر چکا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ لائف سکلز آ چکی ہوں گی، یعنی وہ باپ کا دکھ بانٹ سکے گا، وہ والدہ کو تسلی دے سکے گا، وہ بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکے گا. اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کے بڑے بچے کو اگر آپ اس طرح پڑھا دیتے ہیں وہ تو رول ماڈل بن گیا، پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو خود سنبھال لیتا ہے. اور اگر آپ نے بڑے کو کچھ دیکھا ہی نہیں اور کہا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، تو صاحب صرف وہ نہیں نکلا، نسل نکل گئی ہاتھوں سے. صرف وہ نہیں نکلا، اس سے جڑے اس کے بہن بھائی. جو اب دیکھیے اگر گھر میں ایک بھائی صاحب سویرے موٹر سائیکل گھما کے نکلتے ہیں تو وہ جو ہیرو بھائی ہے چھوٹے بھائی کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ یوں موٹر سائیکل گھما کے نکلنا چاہیے. اور یہ بڑا، اور وہ کہتے ہیں بھائی جان نے سویرے کیا موٹر سائیکل گھمائی ہے، اب اس کا سارا دن اسی گرد گرد گھومتا ہے. تو جو رول ماڈلز ہمارے ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر کام کیا جائے بہت فرق پڑتا ہے. اس کے لیے سر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک 5ویں 8ویں پڑھی ہوئی بھی خاتون ہے، وہ صرف ایک دفعہ تشریف لائیں، میں انہیں بیٹھ کے بتاؤں کہ پڑھاتے کیسے جناب والا، اس کے بعد وہ اپنے بچے کو خود پڑھا سکتی ہیں. اچھا. اور جب وہ اپنے بچے کو، میں دیکھیں صاحب ایک خاتون 5ویں جماعت پڑھی ہوئی ہیں اور ان کا بچہ داخل ہو گیا پری میں، یعنی پری نرسری میں، وہ بچے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی؟ بچہ بھی تو پڑھ رہا ہے نا. اور اگر وہ بچے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں وہ تو اس کے ساتھ گرو کرتی چلی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اٹیچ بھی رہیں گی. دیکھیں میں اپنے بچے کا تحفظ جس طرح کر سکتا ہوں اتنی زیادہ توقع میں کسی سے بھی نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس کا تحفظ کرے گا، چونکہ میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوں اپنے بچے کو لے کر. اور اگر خاتون خانہ اور صاحب اس چیز کو سمجھیں گے تو یقین مانیے یہ معاشرہ ایک اور طرز کا معاشرہ ہوگا. ہمیں نہیں انحصار کرنا باقی قوتوں کے اوپر. ہم اس کے اوپر انحصار کریں جی حکومت اس کو دیکھ لے گی، ہم اس پہ انحصار کریں استاد اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کو انحصار کریں یہ اس کو.
میرے بچے کو میرے علاوہ کوئی دیکھے گا تو اس طرح تو کبھی نہیں دیکھ اور سکتا. جو درد میرے بچے کا مجھے ہوگا وہ کسی کو کیسے ہو سکتا ہے اور کسی کو کیا لگے. اچھا سر اس میں یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں آئیڈیلی تو بڑا زبردست نظر آ رہا ہے یہ کورس اور اس کی آؤٹ لائن جیسے آپ نے بتائی ہے جس میں آپ بچے کی گرومنگ